ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی زندگی کے آخری لمحات میں جب حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں تھے، جہاں پر آپ کا روضہ عطر ہے، آپ کی قبر انور ہے، وہ یہاں تشریف فرما تھے، بخار شدید تھا اور آخری وقت کے اندر آپ نماز کی امامت سکاہت اور کمزوری کی وجہ سے نہیں کرا سکتے۔ صحابہ کرام حاضر ہوئے، ہمیں حکم فرمائے اب کون ہمیں نماز کی امامت کرائے؟ آپ نے فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہو کہ وہ لوگوں کو نماز کی امامت کرائے۔ اور علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا 17 نمازیں وہ تھی کہ جو آپ اپنی کمزوری کی وجہ سے خود نہیں پڑھا سکتے تھے، لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھاتے رہے، اور آقا علیہ السلام وہ نمازیں بھی جماعت کے ساتھ آپ کے پیچھے پڑھتے۔ ہمارے سر کو درد ہو جائے تو نماز گئی، ٹانگ میں کوئی تھوڑا سا کانٹا چپ گیا پاؤں میں تو نماز گئی۔ سب سے پہلا جو کانٹا ہے وہ نماز پہ لگتا ہے، یا طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری وقت بھی نماز کی پابندی کی، لہذا جو پیر ہونے کا دعوے دار ہو، صوفی ہونے کا دعوے دار ہو، اگر وہ شریعت اسلامیہ کا پابند نہیں ہے تو یہ صرف شعبدہ بازی ہو سکتی ہے، دھوکہ بازی ہو سکتی ہے، لیکن جب تک اتباع شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہو اس وقت تک وہ تصوف نہیں ہو سکتا جو دین اسلام کا جز میں لا ینفق ہے۔ ہمارے دینی اداروں کے اندر جو عقائد کے حوالے سے کتاب پڑھائی جاتی ہے، تمام بڑے بڑے دینی اداروں کے اندر عقائد ہمارے کیا ہے، اس کا نام ہے شرح عقائد النسف، اور نبراس اس کی آگے شرح ہے۔ اس کے اندر شرح عقائد النسفی میں صاحب شرح عقائد امام نسفی فرماتے کہ ولی ہوتا کون ہے؟ ولی کہتے کس کو ہے؟ الولی والعارف باللہ تعالی وصفاتہ، المواظب علی الطاعات، المجتنب عن المعاصی، المعرض عن الانہماک فی اللذات والشہوات۔ وہ فرماتے ہیں کہ جس طرح صحابی ایک اس کی ڈیفینیشن ہے کہ کس کو صحابی کیا جاتا ہے، ویسے تو کوئی بھی کمپنی دینے والا ہو اس کو عربی میں کہتے ہیں کہ یہ ساتھی ہے، صحبت میں آنے والا ہے صحابی، لیکن جب ہم اسلامی شریعت میں کہتے ہیں صحابی تو اس کا ایک خاص مفہوم ہوتا ہے۔ اسی طرح ولی کا معنی دوست ہے، کچھ اور بھی اس کے معنی عربی لینگویج میں ہے، لیکن جب ہم اسلامی شریعت کے مطابق ولایت کی بات کرتے ہیں تو اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ وہ فرماتے ہیں الولی والعارف باللہ تعالی وصفاتہ، ولی وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات ان کا عرفان رکھنے والا ہو، اللہ نے اس کو پہچان عطا کی ہو اپنی ذات کی، اپنی صفات کی۔ المواظب علی الطاعات، اور جن کاموں کا اللہ تعالیٰ نے کرنے کا حکم دیا ہے ان کو وہ پابندی کے ساتھ کرنے والا ہو۔ المجتنب عن المعاصی، اور جو گناہ والے کام ہیں، اللہ کی نافرمانی والے کام ہیں، ہمارے پیارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اسوہ حسنہ سے ہمیں ان سے دور رہنے کا حکم دیا، ان کی طرف جانے سے روکا۔ فرمایا وہ اللہ تعالیٰ کے بندے جن کو شریعت اسلامیہ میں ولایت کا منصب عطا ہوتا ہے اور ولی کہلاتے ہیں، جن کے اوصاف اللہ نے قرآن میں بیان کیے، آقا علیہ السلام نے اپنی حدیث میں ان اولیاء اللہ کے مراتب اور فضائل بیان کیے، وہ فرماتے ہیں کہ وہ اس سے بچنے والے ہوتے ہیں۔ المجتنب عن المعاصی، وہ گناہوں سے بچنے والے ہیں۔ المعرض عن الانہماک فی اللذات والشہوات، اللہ تعالیٰ نے فطری طور پر جب انسانی تخلیق فرمائی تو فرمایا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، کہ جب نفس انسانی کی تخلیق ہوئی
فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اللہ نے اس میں ڈال دیا کیا؟ فسق و فجور بھی اور تقوی بھی۔ اب انسان کے اندر یہ ڈال دیا گیا، اب دیکھیں نا فرشتے ہیں، اللہ نے ان کے اندر صرف تقوی ڈال دیا، وہ ہر وقت اللہ کی فرما برداری کرتے ہیں۔ قرآن فرماتا ہے وہی کچھ کرتے ہیں جو اللہ حکم دیتا ہے، نہ وہ کھاتے ہیں نہ وہ پیتے ہیں، ان کا کام ہے اللہ کے حکم کی فرما برداری کرنا، ان سے گناہ ہوتا ہی نہیں۔ اب ہم انسان ہمارے لیے آزمائشی قرآنی الفاظ میں یہ ہے فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اللہ نے فسق و فجور بھی ہمارے اندر رکھ دیا، تقوی اور پرہیزگاری بھی اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر رکھ دی۔ اب کیا ہے کہ انسان کو یہ نفس امارہ، شیطانی وساوس ہر وقت گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اچھے رستے سے ہٹا کے گمراہی کے رستے کی طرف لے جانے کی کوشش کرتے ہیں، اور پھر بعض اوقات انسان اپنی خواہشوں کا جب غلام بن جاتا ہے، ڈور خواہشوں کے ہاتھ میں ہوتی ہے، پھر جس وقت ان کا دل چاہے اس کا منہ موڑ کے ادھر لے جائے، وہ اپنے آپ کو بے بس محسوس کرتا ہے۔